السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گنجا تھا۔ حدیث کا مفہوم کچھ اسی طرح ہے کہ ایک شخص تھا، وہ گنجا تھا، بہت زیادہ رویا کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کے پاس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو تجھے کیا چاہیے۔ جب فرشتہ اس کے پاس گیا تو کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا میرے سر پر بال آ جائیں اور کچھ مال مل جائے۔ تو فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے اور کچھ بکریاں وغیرہ بھی مل گئیں۔ پھر وہاں پر ایک کوڑے کے مرض، جس کو کوڑی کا مرض یعنی آدھا جسم سفید آدھا کالے ہوتے، پھر اس کے پاس گیا، اسے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بھی شفا مل جائے اور کچھ مال مل جائے۔ پھر اس پر ہاتھ پھیرا تو اسے شفا مل گئی اور اسے کچھ گائے بھینسیں بھی مال بھی مل گیا، مال سے بھی اللہ نے نواز دیا۔ پھر ایک شخص اندھا تھا، پھر اس کے پاس فرشتہ گیا، اسے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی بینائی مل جائے، آنکھیں مل جائے اور مال مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بینائی بھی واپس آ گئی اور کچھ اونٹ بھی مل گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب ان کی آزمائش ہے۔ یاد رکھنا جن کے پاس زیادہ مال ہے، ہم مال پر اتراتے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں اللہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ جتنا مال زیادہ اتنا حساب مشکل۔ پتنگ جتنی پروان زیادہ چڑھتی اس کا کھینچنا واپس اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جتنا مال زیادہ ہوگا حساب اتنا ہی مشکل ہوگا۔ جب اللہ اپنی رحمتوں سے اپنے کرموں سے نوازتا ہے تو پھر آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اب ان کی آزمائش کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں نواز دیا تو ان کی پکار کو سن لیا تھا۔ پھر اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا ان کے پاس۔ اب وہ فرشتہ ان کے پاس گدھا بن کر گیا، مانگنے والا گیا۔ جب اس گنجے کے پاس گیا اسے کہا کچھ اللہ کے نام پر دے دے۔ ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو رب ہمیں نوازتا ہے اسی کے نام پہ دیتے ہوئے ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم نہیں دے پاتے۔ جو ہمیں نوازتا ہے اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب اس فرشتے نے کیا کہا اسے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ تو اس گنجے نے کہا میں تو مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہوں، میں تمہیں کہاں سے دوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ پھر اس فرشتے نے کہا سنا ہے کہ پہلے تو گنجا بھی تھا اور غریب بھی تھا۔ کہا نہیں، میں تو خاندانی رئیس زادہ ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کی اس نے نعمتوں کا بھی انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا نہیں، انکار کر دیا۔ پھر وہ اس کوڑے والے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ کچھ اللہ کے نام پہ دے دے۔ اس نے کہا میں مشکل سے اپنا وقت گزارتا ہوں، میں کہاں سے دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اگر ان کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو وہ اسے آگے سے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ تو اس نے کہا میں مشکل سے اپنا وقت گزارتا ہوں، میں کہاں سے دوں۔ اس نے کہا پہلے تو گھوڑے والا بھی تھا اور پہلے غریب بھی تھا۔ کہا نہیں، میں تو ایسا ہی مالدار تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اس اندھے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ تو اس اندھے نے کہا تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، یہ میرے اونٹ کھڑے، میرا مال ہے، سب کچھ لے لے اللہ کے نام پہ، میں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس فرشتے نے کہا کہ کیوں، ایسا بھی کیا ہے کہ تو سب کچھ اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہے؟ میں تو کچھ تھوڑی بہت خیرات مانگ رہا ہوں، تو سب کچھ اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں پہلے اندھا تھا، تجھے پتہ ہے یہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں، تجھے پتہ ہے پہلے میں اندھا تھا، میری آنکھیں نہیں تھیں، میں نے اپنے رب سے مانگی تو میرے مالک نے مجھے آنکھیں بھی دی، اپنے فضل سے اور مال سے بھی نوازا۔ پھر میرے رب نے مجھے وہ دکھایا جو دیکھنے کی امید میں نے چھوڑ دی۔ پھر اپنا حرم بھی دکھایا، اپنے نبی کا روزہ بھی دکھایا، مجھے اللہ نے سب کچھ دکھایا ہے جو میں نہیں دیکھ پاتا تھا۔ تو جس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا کچھ دکھایا ہے، تو میں اس کے نام پہ کیوں نہ دوں؟ تو اس نے دے دیا۔ اس نے کہا لے جاؤ۔ تو اس نے آگے سے پھر فرشتے نے کہا کہ نہیں، تم سدا بہار اسی طرح بادشاہ ہی رہوگے، اسی طرح مالدار ہی رہوگے، تیری آنکھیں بھی رہیں گی۔ لیکن پچھلے جو دو تھے میں کہنا بھول گئی تھی، تو ان کو فرشتے نے کیا کیا، تو پہلے کی طرح ہو جا۔ تو وہ پہلے کی طرح گنجا بھی ہو گیا اور غریب بھی ہو گیا، دوسرا پہلے کی طرح کوڑی والا بھی ہو گیا اور غریب بھی ہو گیا۔ لیکن جو اندھا تھا وہ مالدار ہی رہ گیا اور اس کی بینائی بھی رہی، کیونکہ وہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترا۔ تو اس لیے یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، سدا رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے تو شکر ادا کرو، صبر کرو، شکر کرو۔ وہ دے تو شکر ادا کرو، اگر آزمائش میں ڈالے نہ دے تو صبر کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مانگنے والا جب مانگتا ہے یہ مت دیکھا کرو یہ کون ہے، یہ دیکھا کرو وہ مانگتا کس کے نام کا ہے، اللہ کے نام پہ دے دے تو ہمیں دے دینا چاہیے، کیونکہ جس رب نے ہمیں نوازا اگر ہم نے اس کے نام پہ دے دیا تو کمی نہیں آتی۔ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔